دنیا میں تقریباً 207 کے لگ بھگ ممالک ہیں اور ایک ملک ایسا بھی ہے جو روس سے تقریباً 10 گنا چھوٹا ہے، جس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 3 گنا بڑا ہے۔ یہ ملک دنیا میں مٹر پیدا کرنے کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر، خوبانی، کپاس اور گنے کے پیداوار کے حوالے سے چوتھے نمبر پر، جبکہ پیاز اور دودھ کے پیداوار میں دنیا کے 5ویں نمبر پر، کھجور کے پیداوار میں 6 نمبر اور آم کے پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں 7ویں نمبر پر، چاول کے پیداوار میں 8ویں نمبر پر اور گندم کے پیداوار میں 7ویں اور مالٹے کے پیداوار کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے۔ معزز دوستو، یہ ملک مجموعی طور پر زرعی اعتبار سے دنیا میں 25ویں نمبر پر ہے۔ اس ملک کی صرف گندم کی پیداوار پورے براعظم افریقہ سے زیادہ ہے اور براعظم جنوبی امریکہ کے پیداوار کے تقریباً برابر ہے۔ یہ ملک دنیا میں صنعتی پیداوار کے حوالے سے 55ویں نمبر پر ہے، کوئلے کے ذخائر کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر اور تانبے کے ذخائر کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر ہے۔ اور اگر سی این جی کی بات کی جائے تو سی این جی کے استعمال میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس ملک کے گیس کے ذخائر پورے ایشیا میں 6 نمبر پر ہیں اور یہ ملک دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بھی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ملک نااہلوں، بے ایمانوں، ملک فروشوں، لوٹوں لٹیروں، رشوت خوروں کے پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اور اس ملک کا نام ہے پاکستان، جہاں میں رہتا ہوں، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں ہم سب رہتے ہیں۔ دوستو، یہاں کے لوگ کسی نیک، ایماندار اور صالح قیادت کو منتخب کرنے کی بجائے بار بار کرپٹ اور دھوکے باز سیاستدانوں کو ہی ووٹ ڈالتے ہیں۔ یہاں گزشتہ 40 سالوں سے مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن لوگ بھوکے رہ کر بھی انہی کرپٹ خاندانوں، سیاستدانوں اور ان کی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، جو ملک کو تباہ کرنے میں برابر کے شریک ہیں۔ میں بھی شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دیانتدار قیادت کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی سوچ اور علم کے مطابق یہ میرا 2024 کے الیکشن کے لیے سب سے بڑا میسج ہے۔ یہ میسج میرے لیے، آپ کے لیے اور میرے ساتھ جڑے تمام دوستوں کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ واقعی موجودہ حالات سے تنگ ہیں، آپ کو اپنے ملک کی فکر ہے، آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کی فکر ہے، تو آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی، اپنی سیاسی پارٹیوں کو اپنے ذاتی مفادات کو ایک سائیڈ پر رکھ کر سوچنا ہوگا کہ کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ پارٹی جو آپ کے ملک کو بہتر کر سکتا ہے، جو آپ کے بچے کو شاندار مستقبل دے سکتا ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک بھارت، جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، آج دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن چکی ہے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ اتنے بڑے اثاثے، معدنیات اور قدرتی وسائل ہونے کے باوجود ہمیں پوری دنیا پر حکومت کرنی چاہیے تھی، لیکن آج ہم صرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں دنیا کا کوئی ملک وزٹ ویزا دینے کو تیار نہیں، مگر کس وجہ سے؟ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے، ہم سب کی وجہ سے۔ خدا را اپنی سوچ بدلیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین فیصلے کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔
پاکستان زندہ باد.